جب ان کو بنگلہ دیش سے انسانی اسمگلروں نے اغوا کر کے انڈیا کے راستے سے پاکستان لایا اور پاکستان کے شہر کراچی میں ان کو جانوروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی، مظلوم کی اور والد کی، جو اپنے بیٹے کے لیے کریں۔ تو یہ خاتون ابھی مسافر بھی ہے اور ابھی مظلومہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ دعا کرے گی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج الحمدللہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت میں جس خاتون کے پاس موجود ہوں ان کا نام منورہ بیگم ہے، اور آج سے تقریباً 5 یا 6 ماہ قبل ہم نے منورہ کو اپنی فیملی سے ملوایا تھا۔ ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ منورہ تقریباً 13 سے 14 سال کی تھی جب ان کو بنگلہ دیش سے انسانی اسمگلروں نے اغوا کر کے انڈیا کے راستے سے پاکستان لایا اور پاکستان کے شہر کراچی میں ان کو جانوروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر دیا تھا، اور یہ پاکستان میں تقریباً 40 سال تک رہی ہے، اور یہ 40 سال جو پاکستان میں رہی ہے ان کی زندگی اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح زندگی تھی، یہ جانتے ہیں، اور ان کے جو قریبی اڑوس پڑوس والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ان کی ایک شادی ہوئی تھی اور شوہر فوت ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، بالکل تنہا تھی۔ گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں اللہ کے ایک نیک بندے نے ہم سے رابطہ کیا اور منورہ بیگم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہماری اس طرح پڑوسن ہیں۔ ہم نے تمام تفصیلات لے کر شیئر کی اپنے ٹیم سے۔ ایک دن کے اندر ان کی فیملی ملی اور ان کا رابطہ ہو گیا، ویڈیو کال پر ملوایا۔ اور منورہ بیگم کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کی والدہ الحمدللہ بقید حیات ہے، والدہ زندہ ہیں، اگرچہ مریضہ ہے، چارپائی پہ ہے، لیکن زندہ ہے۔ اپنی بیٹی کا ان کو پتہ چل گیا ہے، بیٹی کی خبر تک ان تک پہنچ گئی، بہت خوش ہیں۔ اور پھر جن صاحب نے ہم سے رابطہ کیا تھا وہ اسلام آباد گئے، انہوں نے منورہ کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور باقاعدہ کیس کو خوب فالو کیا۔ وہاں سے منورہ بیگم کے بھائیوں نے بھی کیس کو فالو کیا اور اپنی بہن کو بلانے کے لیے ساری چیزیں مکمل کی۔ 5 سے 6 ماہ کے اندر منورہ بیگم کو ویزا جاری ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج منورہ بیگم بنگلہ دیش کے لیے اڑان بھرے گی، اور تقریباً 40 سال بعد یہ بیٹی اپنی ماں سے ملے گی۔ وہ بیٹی جو ایک بچی تھی، 13-14 سال کی تھی، گھر سے نکلی تھی، آج جا کر یہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے یہ جا کر مل رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جن صاحب نے ان کی تلاش کے لیے ہمارے ساتھ، ان کی فیملی کی تلاش کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا، ان سے ہی بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم ذرا منورہ بیگم سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیسی زندگی گزری اور یہ اب اپنا گھر جا رہی ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا خوشیاں ہیں۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان کو اردو تو نہیں آتی، لیکن شاید سرائکی زبان ذرا مکس کر کے سندھی کے ساتھ اردو کے ساتھ بولے گی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی کافی دوست سمجھ پائیں گے۔ اور اچھا اماں، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ 40 سالوں بعد اپنے گھر جا رہی ہیں آپ۔ ہاں، 40 سال کے بعد ہمیں گھر جائے گا۔ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ آپ گھر بھی جا سکیں گی؟ میں زندگی تو نہیں سوچا ہوں گھر تو جاؤں گا، نہیں سوچا تھا؟ نہ۔ ابھی آپ کی امی زندہ ہیں، ان کو خبر پہنچ چکی ہے کہ میری بیٹی آج آ رہی ہے، ان کی کیا حالت ہے؟ آپ واٹس ایپ میں رابطے میں ہیں؟ ہاں۔ امی کیا کہتی ہیں؟ اما کہتا سے تو منا تمہیں کبھی آ سکو، تم آ جاؤ، امی کانتے کانتے منا چوکھرا میں نشٹ ہو جاتا سے۔ ابھی ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ان کی امی اچانک اٹھ جاتی ہے، جاگ جاتی ہے کہ منورہ کہاں ہے، کب آئے گی، کہاں ہے، کہاں پہنچی ہے۔ تو بہت زیادہ بے چین ہے، ان کی پوری فیملی بے چین ہے۔ تو منورہ بیگم کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی، ہم ان سے زیادہ بات نہیں کر سکتے اور زیادہ ان کو ایموشنل بھی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن آپ دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا، یہ خوشخبری سنانی تھی کہ اللہ کے فضل سے ہمارے جو 74 کیسز پورے ہو چکے تھے، ہم نے 74 اس طرح کی خواتین کو ملوایا تھا اپنی فیملیوں سے۔ یہ ہمارا تیسرا ایسا کیس ہے جو بنگلہ دیش جا کر اپنی والدہ سے اور اپنے عزیزوں سے ملنے والی ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں کو مبارک ہو جن دوستوں نے ہماری ہر ویڈیو شیئر کی، ہماری پوسٹ شیئر کی، جس کی وجہ سے فیملیاں جلد از جلد مل جاتی ہیں۔ تو منورہ بیگم کے ساتھ ہم نے یہ انٹرویو ریکارڈ کرنا تھا تاکہ آپ دوستوں کو بتائیں۔ آپ تمام دوستوں کو مبارک ہو، اماں آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو خیر عافیت سے پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ وہاں جائیں گی پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی، تو میں
محترم محمد رمضان راہوجہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا تقریباً آج سے 5 سے 6 ماہ قبل, اور منورہ مائی کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کی ہماری پڑوسن ہیں. تو منورہ بیگم کا انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا. یہ ایک تنہا خاتون تھی. ان کی جو بیٹی ہے ماشاءاللہ سے وہ ڈاکٹر ہیں, وہ ایک انسانیت کی بہت عظیم خدمت کر رہی ہیں. انہوں نے منورہ بیگم کو سنبھالا. ساری تفصیلات ہم ان سے سنیں گے. تو سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری. آپ ایک ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں, منورہ بیگم کے بارے میں. آپ نے کیسے ان کو پایا, کیسی ان کی زندگی تھی, ہم سے کیسے رابطہ کیا آپ نے؟ صحیح, بڑی مہربانی ولی اللہ صاحب. تو کیونکہ آپ سے تو کوئی ملاقات تھی نہیں, تو اتفاق سے میں نے فیس بک پہ آپ کی یہ کاوش دیکھی, کچھ لوگوں کو آپ نے اس میں, تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ نیک آدمی ہے. عمر بھی اس کی اتنی نہیں ہے, لیکن کام جو ہے یہ وہ تو اتنے میں وہ پھر جو میری بیٹی ڈاکٹر ہے, تو وہ سائیں حسین شاہ آپ نے سنا ہوگا, بزرگ, تو ان کی اس میں وہاں اس کی کلینک ہے. تو یہ ادھر پڑوس میں رہتی تھی منورہ خاتون, تو بیمار تھی وہاں ان کے پاس آئی. تو وہ ایسا اس کا ٹریٹمنٹ کیا, تو پھر پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بہت مصیبت میں یہاں آئی ہوئی ہے. تو وہ سارا ان سے پوچھا, پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابو سے بات کرتی ہوں, تو وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا, پھر میں نے ان سے ساری وہ ہسٹری لی کہ بھئی کیا ہوا, کیسے ہوا. تو آپ نے بھی یہ سارا سنا کہ اس نے جو, جب ہم سوچتے ہیں نا کہ کس تکلیف سے وہ بیچاری گزری ہے, تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ایسے بھی مصیبت میں انسان پھنس جاتا ہے. تو بہرحال پھر میں نے ان سے ملاقات کی, تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو بات کرنا یا اردو سندھی وہ بنگالی مکس کر کے بولتی ہے. پھر وہ آہستہ میں نے اس کے کر کے پوری ہسٹری, ان کے گاؤں تعلقہ, یہ وہ سارا انفارمیشن لیا. آپ سے رابطہ کیا, آپ نے کہا کہ آپ یہ اچھی طرح سے بنا کے بھیجیں. جی. تو وہ میں نے رات کو بیٹھ کے بنا کے آپ کو بھیجا. بیٹے کو بٹھایا, یار ادھر آؤ, میں یہ اس کو نہیں وہ کر پا. تو رات کو ہم نے آپ کو ان کو تسلی دی کہ بھئی جو یہ آدمی ولی اللہ صاحب, اچھا نام آپ کا جو ہے نا ولی اللہ, جی, تو ولی اللہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نام بزرگ یا اللہ والے جو لوگ ہیں نا, تو یہ بہت اچھا نام بھی ہے اور کام بھی اچھا ہے آپ کا. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا جو ہو جائے, لیکن یقین نہیں آ رہا تھا. جو پڑوسی ہیں ان کو کہ بھئی اب یہ کدھر سے 40 سال تو ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے. تو میں نے رات کو آپ کو بھیجا, تو صبح کو آپ نے فون کیا کہ سر مبارک ہو. جی ایسے ہی. ہاں, کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے. ہاں, فیملی مل گئی. ہم سارے آتے رہتے یار فیملی مل گئی, یہ کیا بات ہے. وہ آپ نے کہا یہ نام, جب ان کو ہم نے بتایا کہ کہا یہ تو ہیں. پھر اس طرح سے وہ باتیں آگے چلتی گئی. پھر آپ سے بھی ہمارا رابطہ تھا, آپ نے بھی رہنمائی کی. تو ان کا وہ فارم منگوایا, پھر وہ کر کے فل کر کے, اور ان کو وہاں لے گئے, ویزا اپلائی کرایا, اسلام آباد لے گئے. تو ویسے 2-3 مہینے عام طور پہ لگ جاتے ہیں, اور اتنا ہی ٹائم لگا. آپ کی نیک نیتی تھی, آپ کی پوری فیملی کی. اصل میں ہمارے ایسے کیسز جو ہم نے جتنے بھی لوگوں سے سنا ہے, یا 2-3 خواتین پہلے جو گئی ہیں, ویزا تقریباً 10 مہینے سے 1 سال بعد ملتا ہے. بالکل آپ نے کہا تھا, لیکن میں پر امید تھا, اس لیے کہ جب اس کا فارم میں نے بھرا, تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو نا, تو پھر وہ آگے سے بھی ہے وہ. اب اس بیچاری کو پریشان تھی, اس نے جیسے وہاں جا کے فارم دیا, اس نے پڑھا, یہ پڑھ کے وہ اس نے ہنسنے کہا گیا ٹھیک ہے بس آپ جائیں. تو ماشاءاللہ وہ انہوں نے اس طرح سے اس کو کنسیڈر کیا. تو پھر یہ آگے پروسیس میں آپ بھی ان کے ساتھ تھے. تو وہاں بنگلہ دیش ہیں بیسی میں, وہ جو ان کی ساری پیروی, ان کے جو رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں سارے جو ہے نا, انہوں نے بھی بڑی مطلب محنت کی, بہت محنت کی. بالکل. اچھا, تو یہاں ان کی اولاد وغیرہ, شوہر کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں, شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے. اچھا. اولاد اس کو نہیں ہے. اچھا. تو اس کے جو دیور اور وہ باقی جو رشتہ دار ہیں, وہ بھی بڑے اچھے کوآپریٹو ان کے ساتھ جو ہے. بہت شکریہ. تو وہ بھی بلکہ دعائیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ اپنے گھر والوں سے
माँ से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका वक्त लिया, और बस आपको बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी फैमिली को मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो, कावश ने, खैर मुबारक हो। तो अच्छी बात है ये। और बस अल्लाह ताला इनको खैर आफियत से पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए ज़रिया आखिरत बनाए इस केस को। और ये एक दुखियारी माँ बेटी, एक मज़लूमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की, मज़लूम की और वालिद की, जो अपने बेटे के लिए करें। तो ये खातून अभी मुसाफिर भी है और अभी मज़लूमा भी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये दुआ करेगी तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। और नाज़रीन, आपने ये बातें सुन ली, हम मुनव्वर बेगम से भी मिले, कुछ शॉट्स हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट से भी दिखा सकें। और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियो को खूब आम करें। इस तरह की कोई भी खातून हो आपके आसपास, या आप बहुत सारे लोगों ने अपनी वालिदात के लिए रब्ता किया कि हमारी वालिदा है, किसी की पुप्पी थी, किसी की कोई और रिश्ते थी जो बांग्लादेश से आई थी, तो इस तरह की कोई भी खातून हो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, हमारा पेज है वलीउल्लाह मारूफ़ के नाम से, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वलीउल्लाह मारूफ़ के नाम से है, ट्विटर पर भी इसी नाम से है, इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम ये काम कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।